السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1054۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1055۔ ایک یہودی عورت ان کے پاس کچھ مانگنے آئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ میں خدا کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1056۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے۔ ادھر سورج گرہن لگ گیا، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ ابھی کاشت کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بہت لمبا کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ لمبا قیام کیا لیکن پہلے سے کم۔ اس کے بعد رکوع بہت لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کیا، پھر لمبا قیام کیا اور یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع کیا اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام پھر سے کم تھا۔ اب چوتھا رکوع کیا اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر سجدہ کیا بہت لمبا لیکن پہلے سجدے کے مقابلے میں کم۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1057۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1058۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1058۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرات کی مگر پہلی قرات سے کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا، بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کے لیے دوڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1059۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے استغفار کی طرف لپکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1060۔ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی، سورج گرہن بھی اسی دن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشان ہے۔ ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1061۔ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1062۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1063۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے۔ صحابہ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1064۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1065۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز سے کی۔ قرات سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرات شروع کی۔ غرض گرہن کی 2 رکعتوں میں آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1066۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے ایک آدمی سے اعلان کرا دیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھیں۔ ولید بن
مسلم نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن نمر نے خبر دی اور انہوں نے ابن شہاب سے سنا۔ اسی حدیث کی طرح زہری ابن شہاب نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جب مدینے میں گرہن کی نماز پڑھائی تو کیوں ایسا کیا کہ جس طرح صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نماز گرہن بھی انہوں نے پڑھائی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے سنت کے خلاف کیا۔ عبد الرحمن بن نمر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان بن کثیر اور سفیان بن حسین نے بھی زہری سے روایت کیا۔ اس میں بھی پکار کر قرات کرنے کا بیان ہے۔